اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے انبیاء کے لیے ضابطے اور ان کی ذمہ داریاں۔ کل میں نے گفتگو کی تھی کہ انبیاء کی دعوت کیا ہے، تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ضابطے اور قاعدے مقرر کیے ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور کیوں اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس طرف آتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے، رسول اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے۔ اور اس سے بھی پہلے تھوڑی میں اصطلاح کی وضاحت کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو نبی اور رسول میں آیا کوئی فرق ہے؟ تو ویسے تو اس طرح باقاعدہ کوئی قرآن میں وضاحت سے نہیں بتایا گیا کہ یہ فرق ہے نبی میں اور رسول میں، لیکن جس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوت کو پیش کیا ہے، انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے، ضابطے قاعدے سارے بتائے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہے۔ اچھا، اب رسول کا معنی کیا ہے؟ رسول پیغام پہنچانے والا۔ رسول فرشتوں میں سے بھی ہیں، جو فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس، وہ بھی رسول ہیں۔ تو رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور نبی کا معنی ہے خبر دینے والا، جو اللہ کی طرف سے خبر دیتے ہیں۔ تو معنی کے لحاظ سے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، نبی بھی اللہ کی طرف سے خبر دے رہا ہے اور رسول اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے انبیاء کو اور رسولوں کو، ان کی تاریخ کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا درجہ بڑا ہے، اور ہر رسول نبی بھی ہے۔ جو رسول ہے وہ نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہر جنرل فوجی بھی ہے، فوجی ہے، جنرل ہے تو فوجی بھی ہے، لیکن ہر فوجی جنرل نہیں ہے۔ تو رسول کا درجہ بڑا ہے۔ رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ تو اولو العزم رسول کون ہیں جن کو اس شان سے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے قرآن میں؟ ان میں حضرت نوح ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، اور حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو باقی جو آئے ہیں وہ زیادہ تر نبی ہیں، اور یہ فرق بھی کیا گیا ہے کہ رسول وہ ہے جو باقاعدہ ایک شریعت لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہے جو اسی شریعت کی دعوت دیتا ہے۔ تو پہلے آج جس نقطے پہ ہم بات کریں گے وہ یہ کہ رسول اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو گزشتہ گفتگو میں حضرت آدم کا واقعہ جب بیان ہوا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پیغام دے دیا تھا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی تمہارے پاس، جس نے اس کی پیروی کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری آیات کا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ سورہ بقرہ میں بتا دیا۔ تو گویا کہ اول روز سے بتا دیا تھا کہ میں تمہاری رہنمائی کروں گا، ہدایت میری طرف سے آئے گی، تو وہ ہدایت رسولوں کے ذریعے آئے گی۔ تو رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں پہ حجت پوری کر دی جائے، کہ قیامت کے دن کوئی اللہ کے سامنے یہ نہ کہے کہ میرے پاس تو پیغام نہیں پہنچا تھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیزیں ڈال دی ہیں، پروگرامنگ جو ہوئی ہے انسانی نفس کی، اس میں یہ ڈال دی ہیں کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اور خیر اور شر کو پہچانے، لیکن نور نالا نور، روشنی پہ روشنی، مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ میں نبی بھی بھیجوں گا تاکہ حجت پوری ہو لوگوں پہ، کوئی عذر نہ کر سکے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسلا مبشرین و منذرین
لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ رسول اللہ نے بھیجے خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی حجت کوئی عذر پیش کرنے کا موقع نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو کہ وہ کہیں جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھیں کہ مثلا ایک شہر بنایا گیا ہے، ایک بہت بڑا شہر آباد کیا جا رہا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، روڈ سارے ہر طرف سارا کچھ بنا ہوا ہے، لیکن کہیں کوئی سائن بورڈ نہیں لگے ابھی روڈوں پہ کہ یہاں ون وے ہے، یہ نو انٹری ہے، یہ ادھر پارکنگ ہو سکتی ہے، اس پہ آپ ٹرن لے سکتے ہیں، ادھر نہیں لے سکتے، کہیں یو ٹرن ہے کسی اشارے پہ کہ نہیں ہے، اس طرح کا کوئی سائن بورڈ نہیں لگا ہوا۔ تو اب اس میں کوئی جس طریقے سے بھی گاڑی چلا رہا ہے، جس روڈ پہ بھی جا رہا ہے اور جہاں بھی چاہے پارکنگ کرے، تو اسے کوئی پکڑ کے جرمانہ کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے گاڑی یہاں کیوں کھڑی کی ہے؟ تو ظاہر ہے وہ کہہ سکتا ہے جی یہاں تو مجھے تو کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں گاڑی کھڑی کرنا منع ہے۔ یا کوئی کسی روڈ پہ جا رہا ہو اور اسے کوئی روک کے کہے جی کہ تم یہ تو ون وے ہے، آپ اس پہ آ رہے ہیں، تو وہ کہے گا ون وے کا بورڈ دکھائیں کہاں لگا ہوا ہے۔ کوئی کہیں سگنل سے یو ٹرن لیتا ہے تو کوئی اسے پکڑتا ہے پولیس والا، تو وہ کہے گا کہ یہاں کوئی آپ نے سائن بورڈ نہیں لگا ہوا کہ یو ٹرن منع ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کو کوئی سزا دی جا سکتی ہے، جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے تو کوئی سائن بورڈ لگایا ہی نہیں۔ تو یہی حالت ہوتی ہے کہ جب تک اللہ کی طرف رسول نہیں آ جاتے تو پھر لوگوں پہ حجت نہیں پوری ہوتی۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا۔ تو اس لیے اس امتحان کے لیے جو ضابطے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کا الگ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ یہ جو دنیا میں امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان کے لیے قواعد و ضوابط کیا ہیں اس کا الگ ذکر کروں گا، اور وہاں میں رسولوں کے بارے میں بھی جو ضابطہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا ہے اس پہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو رسولوں کی بعثت کا مقصد لوگوں پہ حجت پوری کرنا ہے کہ تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی وہی عذر نہ کر سکے کہ مجھ تک دعوت نہیں پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد دوسرا نقطہ کہ رسولوں کا انتخاب، یہ جو منصب ہے رسالت کا، تو اس پہ کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو منتخب کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منصب ایسا نہیں ہے کہ جس پہ کوئی محنت کر کے اللہ کی عبادت کر کے آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہوتے ہوتے اس منصب پہ فائز ہو جائے، کہ مثلا اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، وہ مزید آگے بڑھا اور اللہ کی عبادت کی، اللہ اور اس سے راضی ہوا، اولیاء اللہ میں اللہ نے اس کو شامل کر لیا، اور پھر آہستہ آہستہ ترقی دیتے دیتے اللہ نے اسے نبی بنا دیا۔ یہ اس طرح کا منصب نہیں ہے کہ جو کوئی اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کا قرب حاصل کر کے محنت کر کے آہستہ آہستہ کو حاصل کر لے، نہیں، بلکہ یہ سلیکشن ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ چن لیتا ہے، جو اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، کس کو رسول بنانا ہے، اور جس کو نبی اور رسول بنایا جا رہا ہے اسے خبر بھی نہیں دی جاتی کہ فلاں دن آپ کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ اچانک اللہ تعالیٰ پیغام اپنا پہنچا دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جائیں اس مشن پہ، یہ کام ہے فلاں قوم یا اپنی قوم کو آپ جا کر خبردار کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ انتخاب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے رسول یعنی پیغام پہنچانے والے، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یعنی فرشتوں میں سے بھی اللہ انتخاب کرتا ہے پیغام اللہ کا کس نے پہنچانا ہے اللہ کے رسولوں تک، اور پھر انسانوں میں سے بھی اللہ چن لیتا ہے کہ کون ہوں گے اللہ کے رسول جو انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، اور یہ حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون کون رسول ہوں گے، اولاد آدم میں کون کون
رسول ہوں گے، کب آئیں گے، کس قوم میں آئیں گے، یہ فیصلہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے۔ تو اللہ کا رسول جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا فیصلہ اسی وقت ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص حفاظت میں رکھتا ہے، لیکن اعلان وہ خاص وقت پہ کرتے ہیں آ کر، جب وحی ان پہ نازل ہوتی ہے تو اس وقت وہ اعلان کرتے ہیں۔ تو لہذا رسالت کا جو منصب ہے وہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ جو کوئی محنت کر کے حاصل کر لے، یا اللہ کا قرب کر کے حاصل کر لے، یا کوئی امیدوار ہو جی کہ چاہتا ہو کہ میں رسول بننا ہے اور محنت کر رہا ہے اور لگا ہوا ہے، اس طرح نہیں۔ دیکھیں نا حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ جب وہ مدین گئے ہیں اور مدین سے واپس آ رہے ہیں تو راستے میں انہوں نے آگ دیکھی، یا روشنی دیکھی، تو گھر والوں کو وہاں ٹھہرایا کہ میں وہاں سے کوئی راستہ یہاں تو معلوم ہو جائے گا، یا وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لاتا ہوں تاکہ سردی میں تم تاپ سکو۔ تو وہاں گئے تو آگے سے آواز آئی جی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، میں ہوں اللہ۔ اور اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا میری لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی کام لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ اس کو ذرا پھینکیں، پھینکا تو وہ سانپ بن گئی، پھر چمکتا ہوا ہاتھ یہ نشانیاں دے کے فرمایا کہ جائیں فرعون کے پاس۔ تو حضرت موسیٰ کو تو پتہ نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جانے والا ہے، مجھ پہ یہ ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک آپ پر وحی آئی اور آپ کو اس منصب پہ فائز کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے، پہلی چیز تو یہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو بہترین انسان ہیں، جو بڑے اعلیٰ خاندان میں سے ہوتے ہیں، ان کو اللہ اس منصب پہ فائز کرتا ہے تاکہ کسی بھی لحاظ سے کوئی ان پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو جسمانی طور پہ بھی اعلیٰ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے ہر لحاظ سے، اور باقی اعلیٰ اخلاق و کردار پہ وہ فائز ہوتے ہیں۔ نبوت سے پہلے بھی کوئی ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا، یعنی ہر قوم نے اللہ کے رسولوں پہ ہر قسم کے اعتراضات کیے اور کیا کچھ کہا، لیکن ان کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا کہ آپ تو جی نبوت سے پہلے دیکھیں یہ کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نہیں، کوئی بڑے سے بڑا دشمن کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا۔ تو وہ اعلیٰ کردار پہ فائز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اعلیٰ جسمانی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ ساری انہیں عطا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ دوسرا ضابطہ جو ہے انبیاء کے لیے کہ انبیاء کا جو منصب ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے نبی بنا دیا اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، جو آ کے کوئی پوچھے اسے وہ اللہ کا راستہ بتا رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ ایسا منصب ہے کہ اللہ کا نبی ہو یا رسول ہو کہ وہ اعلان کرنا پڑتا ہے لوگوں میں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ کہہ دیں کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ باقاعدہ اعلان کرنا پڑتا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر اعلان کرنا کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور وہیں سے پھر مخالفت شروع ہو جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا پوری قوم کے سامنے۔ تو نبوت کا منصب، رسالت کا منصب وہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول آ کر اعلان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھیجا ہے، تو اللہ کا حکم ہے کہ وہ اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے کہ اگر لوگ نہیں مانیں گے تو اس کے بڑے نتائج نکلتے ہیں پھر۔ تو اس طرح نہیں کہ اللہ کے رسول بس رسالت کے منصب پہ فائز ہونے کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہیں، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جا کر کہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے اس کے لیے۔ باقی جو ہیں دنیا میں اور جو بھی منصب ہوں تو اس میں تو کوئی اعلان نہیں کرے گا جی، مثلا کوئی آ کے یہ اعلان کرے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں،
یہ تو اللہ جانتا ہے نا کون اس کا ولی ہے. تو اگر کوئی اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو اس کو کس نے بتا دیا کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا اس کی طرف وہی آئی ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے؟ تو اس طرح اگر کوئی اللہ کے ولی ہونے کا خود اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا ولی ہوں تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہے جی اللہ نے مجھے اس منصب پہ فائز کیا ہے. تو کس طرح اللہ نے وحی کی ہے اس کی طرف؟ تو وہی تو صرف رسولوں کی طرف آتی ہے. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ خواہ وہ کتنا ہی اللہ کے قرب سے حاصل ہو تو وہ اعلان نہیں کبھی بھی کرے گا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. اور اگر کوئی اعلان کرتا ہے تو وہ پھر مشکوک ہے. اسی طرح اور جو منصب ہیں مثلا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں جی مہدی کا منصب کوئی تو یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے اعلان کرے گا جی مجھے اللہ نے مہدی بنا کے بھیجا ہے. نہیں، یہ کوئی ایسا منصب نہیں کہ جس کا اعلان کیا جائے. جی مثلا امت کے پہلے امام مہدی کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہیں. امام مہدی پہلے امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر. تو کیا حضرت ابو بکر نے اعلان کیا میں مہدی ہوں؟ جی نہیں. دوسرے مہدی حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں. امت متفق ہے تقریباً کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز مہدی ہیں. تو یہ سارے مہدی اتنے آئے تو کسی نے کوئی اعلان کیا. تو یہ منصب کوئی نہیں کہ کوئی اعلان کر، اعلان صرف نبوت کے منصب کے لیے ہوگا. تو تیسرا قاعدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اصول انبیاء کے بارے میں کہ جس قوم میں بھی اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے تو وہ انہی میں سے بھیجتا ہے اور انہی کی زبان بولنے والا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو بھی رسول بھیجتے ہیں تو وہ اسی قوم کی زبان بولنے والا تاکہ وہ اچھی طرح واضح کرے ان کے سامنے. اگر رسول قوم کی زبان بولنے والا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان پہ حجت پوری نہیں ہو سکے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول بھیجا تو وہ اسی قوم کی زبان بولنے والا اور اسی قوم کا فرد جس کے پورے حسب نسب سے واقف تھے لوگ. باہر سے نہیں کوئی آئے کہ جسے جانتا ہی نہ ہوں جی پتہ نہیں یہ آگے ہیں ہم تو نہیں پتہ جانتے ہی نہیں، جا کے کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اس طرح نہیں. قوم جنہیں جانتی تھی مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ قریش جانتے تھے آپ کے حسب نسب سے واقف تھے بلکہ پورے عرب واقف تھے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. آپ کے دادا مشہور تھے، سردار تھے تو زیادہ تر نسبت ان کی طرف ہوتی تھی. تو کون ہے جی؟ عبد المطلب کے بیٹے یعنی پوتے. تو سارا عرب جانتا تھا آپ کون ہیں. سارا عرب بنو ہاشم کو جانتا تھا، سارا عرب قریش کو جانتا تھا. تو اس طرح اسی قوم کے فرد اسی قوم کی زبان بولنے والے تاکہ حجت پوری ہو. تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا انسانوں سے اور جنوں سے بھی کہ کیا تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ الم یاتی منکم رسل منکم یا معاشر الجن والانس الم یاتی رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم. کیا انسانوں اور جنوں کے گروہ کیا تمہارے اندر تم ہی میں سے رسول نہیں آئے کہ جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے؟ تو اس طرح جب وہ جواب دیں گے کہ ہاں تو پھر گویا کہ حجت تو پوری کر دی گئی تھی، کوئی کمی نہیں رہ گئی، تو کوئی کسی کے پاس عذر نہیں ہوگا. تو یہ بھی ہے کہ رسول اسی قوم کے اندر سے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. پھر ایک اور ضابطہ نکتہ کہ رسولوں کو وسائل کیا دیے جاتے ہیں. کیا رسولوں کو کوئی لشکر دے کے بھیجا جاتا ہے؟ کیا انہیں کوئی دولت دے کر بھیجی جاتی ہے؟ یا انہیں کوئی نفع نقصان کے اختیارات دیے جاتے ہیں کہ جو ایمان لائے اس کے گھر سونا برسنے لگے اور جو ایمان نہ لائے اس کے فصل نہ اگے، اس کے بچے نہ پیدا ہوں، کوئی ایسے انہیں نفع نقصان کے اختیارات دیے جاتے ہیں؟ تو ظاہر ہے نہیں. بلکہ اللہ کے رسولوں کو نے تو واضح طور پہ یہ اعلان کیا کہ میں خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. جی اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ اختیارات کیوں اللہ تعالیٰ نہیں دیتا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ایسے اختیار دے دے کہ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اسی دن بالکل دولت سے اس کا گھر بھر جائے، اس کی فصلیں سونا اگلنے لگیں، اور اس کے گویا کہ خزانے اس کے گھر سے نکل آئیں سونے کے، اور بیماریاں ختم، اور اولاد میں برکت، ساری چیزیں شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. اور جو ایمان نہ لائے اس کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. لیکن کیوں اللہ نہیں کرتا؟ اس لیے کہ پھر غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے. تو اس دنیا میں جو امتحان ہو رہا ہے اس میں یہ ضروری ہے کہ غیب میں ہے، سب کچھ غیب میں ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ غیب میں ہے. اگر اس طرح ہو جائے کہ ایمان لانے والا دولت مند ہو رہا ہے اور جو ایمان نہیں لاتا اسی دن نقصان اور تباہی دنیا میں، آخرت میں تو نتائج نکلیں گے، دنیا کی ہم بات کریں تو پھر تو غیب کا پردہ ہٹ گیا. تو اس امتحان کے لیے غیب کا پردہ ضروری ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اختیارات نہیں دیے انبیاء کو کہ جو ایمان لائے وہ اس کو نواز دیں دولت سے، اور جو ایمان نہ لائے وہ اسی دن اس کو نقصان وہ پہنچا دیں. تو اللہ کے انبیاء تو بار بار لوگوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو اس طرح کے کوئی اختیارات یا وسائل انہیں نہیں دیے جاتے کہ لشکر لے کر آئیں اور اس طرح مال و دولت سے نوازیں ایمان لانے والوں کو، دوسروں کو نقصان ہو. اس لیے کہ پھر آزادی ختم ہو جاتی ہے امتحان کی. تو یہاں امتحان دنیا میں جو ہے اس کے لیے آزادی ضروری ہے. تو اگر ایک کافر جو ہے وہ دنیا میں اس کے نقصانات شروع ہو جائیں تو پھر آزادی تو نہیں رہے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے اختیارات نہیں دے کر بھیجا رسولوں کو، بلکہ اصل چیز جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے وہ دو چیزیں بنیادی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا اخلاق و کردار، کہ ہمیشہ وہ قوم کے سب سے بہترین فرد، صادق اور امین، سچے قوم انہیں جانتی ہوتی ہے کہ سب سے اعلیٰ کردار کے اخلاق کے مالک ہیں اور سچے ہیں. تو ایک تو اخلاقی کردار، ان کا اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا. اور دوسری چیز یہ کہ ان کی دعوت کیا ہے. ان کی دعوت جو ہوتی ہے وہ عقل سے کام لینے والوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ وہ کسی سے کو اجر نہیں مانگتے اس کام پہ. تو اللہ کے ہر نبی رسول نے اپنی قوم کو کہا کہ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے میری قوم میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگ رہا تم سے، میں نے کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی، یا جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو تمہارے ایمان لانے کا مجھے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے تو میں نے فیس لینی ہے، اور جتنے ایمان لانے والے بڑھیں گے تو میری فیس بڑھ جائے گی. تو اس طرح یہ چیز بھی لوگوں کے سامنے ہوتی ہے کہ ان کا اخلاق و کردار اور ان کی دعوت اور ان کا کوئی اجر نہ مانگنا. پھر یہ کہ نشانیاں جو اللہ کے انبیاء کو دی جاتی ہیں جسے ہم معجزات کہتے ہیں، یعنی ما فوق الفطرت چیزیں ان کے ہاتھوں ظاہر ہونا. تو ظاہر ہے اللہ کے رسول انسانوں میں سے آتے ہیں، وہیں پیدا ہوتے ہیں سب لوگوں کے سامنے، وہیں زندگی گزارتے ہیں. فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے پوتے ہیں، فلاں کے شوہر ہیں، فلاں کے باپ ہیں، جانتے ہیں. سب حاجتیں ضرورتیں ان کی وہی ہوتی ہیں جو انسانوں کی ہیں. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انہیں بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، ساری انسانی حاجتیں ہوتی ہیں. تو لوگ کس طرح مانیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ میں نے کہا جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں تو وہ تو ان کے اخلاق و کردار سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے دعوت سے پہچان لیتے ہیں. لیکن باقی لوگ جو انکار کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ ان پہ بھی حجت پوری ہو. تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھوں کچھ نشانیاں بھی ظاہر کرتا ہے جنہیں معجزات کہا جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ اللہ کے انبیاء آتے ہی معجزات دکھانا شروع کر دیتے ہیں. جب لوگ ایمان نہیں لاتے
اور وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں نشانیاں دکھائیں، نشانیاں دکھائیں، نشانیاں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ دکھائیں، یہ کریں. تو پھر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں ظاہر کرتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں. اس طرح نہیں کہ معجزات کا بٹن اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہے، جب کسی نے کوئی کہا معجزہ دکھائیں تو انہوں نے فوراً بٹن دبایا اور معجزہ دکھا دیا، بٹن دبایا اور معجزہ دکھا دیا. تو اللہ کے رسول معجزات دکھانے کے لیے نہیں آتے. ہمارے یہاں اللہ کے رسولوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ معجزات ہی دکھانے آتے ہیں، بلکہ اگر یہ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ جو فطرتی طریقہ ہے دعوت دینے کا اور اپنی دعوت کو کامیاب کرنے کا، یا اگلا مرحلہ اگر حکومت بنانے کا بھی آتا ہے، جہاد کا بھی آتا ہے سارا، تو اس میں جو فطرتی طریقہ ہے، عام وسائل اسباب جو ہیں انہی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرتے ہیں. تو کوئی یہ نہیں کہ سارا کچھ معجزات کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ جس طرح بس جی ہر کام معجزے سے ہو گیا. اس طرح نہیں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. یعنی آپ ایک میں مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مشکل ترین جو مرحلہ تھا کہ جب مکہ سے ہجرت کے لیے آپ نکلے ہیں، کہ جس میں آپ کی جان خطرے میں تھی، انعام مقرر کر دیا گیا تھا کہ آپ کے لیے 100 اونٹ انعام جو آپ کو گرفتار کر کے لائے، پکڑ کے لائے، گویا کہ آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو اس وقت بھی کیا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ آپ کو مدینہ پہنچا دیں جس طرح کہ آپ معراج میں براق پہ گئے ہیں؟ اس طرح ہوا نہیں، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ یہ انتظام آپ نے اپنا خود کرنا ہے، مینج خود کرنا ہے سارا، کہ کس طرح آپ نے دشمنوں سے چھپ کر مدینہ پہنچنا ہے. تو اس کے لیے پورا سارا آپ نے خود مینج کیا، تاکہ جس شخص کو راستے کے لیے ساتھ لیا گیا، ایک ماہر راستے کا، ایک پروفیشنل آدمی راستے جاننے کا، تو وہ مشرک تھا، اس کو اجرت پہ لیا گیا. کم از کم یہ تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں اپنے سواریوں پہ اور راستے کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا، آگے لیڈر کے ذریعے آگے روشنی جا رہی ہے، اس راستے پہ چلتے جائیں. یہ بھی نہیں ہوا، اور آپ نے ایک مشرک کو دیا. تو اس طرح ہم آج اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کا تو بس کام ہی معجزے دکھانا ہے. نہیں، معجزات ان کے لیے ہوتے ہیں جو ہٹ درم لوگ ہوتے ہیں، بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں، اور معجزہ دیکھنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتے. نہ کبھی مانا ہے کسی نے. جو نہیں مان رہا وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نہیں مانتا، لیکن ان پہ پھر حجت پوری ہو جاتی ہے کہ وہ یہ نہ کہیں جی ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول ہیں. تو اس طرح پھر اللہ کے اذن سے وہ معجزات بھی دکھاتے ہیں. تو کئی انبیاء ہیں جن کو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے بڑی نشانی معجزہ دے کے بھیجا، جیسے حضرت موسیٰ ہیں کہ اول روز سے انہیں لاٹھی اور ید بیضا دے کر بھیجا فرعون کیا. لیکن فرعون نے بھی دیکھیں آتے ہی مطالبہ کیا کیا. جب حضرت موسیٰ نے آ کے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون نے کیا کہا کہ نشانی دکھائیں جی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ہمارے ہاں یہیں تھے، یہاں پلے بڑے، ایک ہمارے ہاں قتل کیا اور آپ بھاگ گئے، اور اب آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو چونکہ بڑا سخت وہ امتحان تھا حضرت موسیٰ کے لیے کہ قتل کر کے ان کے ہاتھوں یہ قتل ہوا تھا، وہ غلطی سے ہی ہوا لیکن قتل ہوا، وہ جس کی وجہ سے وہ مدین چلے گئے. اب اسی قوم میں آ رہے ہیں، فرعون کے پاس آ رہے ہیں، اور وہ پکڑ سکتا تھا جی انہوں نے تو قتل بھی کیا ہے. تو اس لیے اول روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی نشانی دے کے بھیجا، وہ لاٹھی جو سام بن رہی تھی اور ید بیضا. حضرت عیسیٰ کے بھی بڑے بڑے معجزات ہیں. مردوں کو انہوں نے زندہ کیا، اور مادرزاد اندھے اور کوڑ کے مرض میں مبتلا لوگوں کو انہوں نے صحیح کیا. اتنی بڑی نشانیاں، مٹی کا پرندہ بناتے لوگوں کے سامنے اور پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن کر اڑتا. اتنی بڑی بڑی نشانیاں انہیں اللہ تعالیٰ نے دیں. تو اس طرح مختلف انبیاء کو مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. وما كان لنبي ان يأتي بآية الا بإذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی نبی کے اختیار میں یہ نہیں ہے
کہ وہ کوئی نشانی دکھا سکے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، تو وہ اللہ کے اذن سے ہوگا۔ لوگ جب مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ کے انبیاء یہی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب دکھانا چاہے گا تو دکھا دے گا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں کہ عام زندگی آپ کی جو تھی کہ اس میں کوئی صحابی آپ کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، مکہ ہجرت کے بعد مکہ سے حضرت عباس آپ کو خبریں دیتے تھے قریش کیا کر رہے ہیں ساری، حتیٰ کہ جب قریش نے پروگرام بنایا حملہ کرنے کا جنگ احد کے وقت، تو حضرت عباس نے خط لکھا اپنے غلام کو دے کے بھیجا جلدی تیزی سے پہنچیں مدینہ۔ وہ خط لے کر آیا، خط پڑھا تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش حملہ کرنے آ رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً آپ نے تیاری کرنے کی کوشش کی۔ تو یہاں حضرت جبرائیل نے نہیں آپ کو بتایا آ کر، نہ یہ کہ آپ نے خود بتا دیا مجھے پتہ ہے جی قریش آ رہے ہیں، مجھے غیب کی خبر مل گئی ہے، نہیں پتہ چلا۔ تو اسی طرح صحابہ کا عام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا تو اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ غیب جانتے ہیں۔ نہیں، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پھانسی دی جا رہی تھی، سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا مکہ میں، تو وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے تیرے رسول پر ایمان لائے، جہاد کی اتباع کی، تو آج اپنے رسول کو یہ بتا دے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کو بتایا کہ خبیب کو پھانسی دی جا رہی ہے سولی پہ اور اس طرح ظلم ہو رہا ہے، آپ نے بتا دیا۔ لیکن کئی ایسے واقعات بھی آپ کی زندگی میں ملیں گے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کچھ سوچ کر آیا ہے اور آ کر اس نے جھوٹ بولا ہے، تو آپ نے بتا دیا تم تو یہ سوچ کر آئے، تو اس وقت مان لیا۔ عمیر بن وہب کا واقعہ، ایک مشہور قریش کا فرد کہ اس کا بیٹا گرفتار تھا جنگ بدر کے قیدیوں میں، تو صفوان بن امیہ نے اسے کہا کہ مشن پہ بھیجا رسول اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آؤ، تو وہ زہر آلود تلوار لے کر آیا، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پکڑ کے اسے پیش کیا گیا تو بہانہ یہ تھا کہ میں تو اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، قیدی ہے، قیدی سے ملاقات کرنے آیا ہوں، تو اس لیے اسے بھیجا گیا تھا، اس کے پاس عذر ہے، پکڑا بھی گیا تو میں تو بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے اور صفوان بن امیہ نے حتیم میں بیٹھ کر کعبہ کے ساتھ یہ مشورہ نہیں کیا تھا، یہ پلاننگ نہیں کی تھی؟ صفوان نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا جاؤ قتل کرو اور تمہاری بچوں کو اولاد کو میں سنبھالوں گا؟ تو اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ اس بات کو میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ معجزہ تھا۔ تو اس طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تاکہ لوگوں پہ حجت پوری ہو، لیکن یہ نہیں کہ اللہ کے انبیاء ہر وقت معجزات ہی دکھاتے رہتے ہیں اور سارے کام معجزات کے ذریعے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جب ضرورت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے حجت پوری کرنے کی تو پھر معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب یہ کہ اللہ کے انبیاء پہ لوگوں نے اعتراضات کیا کیے، وہ تقریباً برابر ہیں، ایک جیسے اعتراضات ہیں۔ حضرت نوح سے شروع کریں، حضرت قوم عاد، سمود اور قریش، مکہ، بلکہ آج بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلا اعتراض جو لوگوں نے کیا وہ یہ تھا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، نبی کسی فرشتے کو ہونا چاہیے۔ تو لوگوں میں جو تصور تھا ایک، وہ یہ کہ فرشتے کو رسول ہونا چاہیے۔ مثلا سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک بستی میں رسول بھیجے، تو وہاں لوگوں نے کیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، کہ لوگوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو۔ تو ہر قوم نے یہ کہا کہ تم تو انسان ہو، گویا کہ رسول فرشتے کو ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پھر دیا ہے کہ اگر زمین میں اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے رہ رہے ہوتے تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، کہ اگر فرشتے اطمینان سے رہ رہے ہوتے، دیکھیں یہ بھی معجزہ قرآن کا، یہ نہیں کہ صرف فرشتے رہ رہے ہوتے ہیں، فرشتے تو آتے ہیں زمین میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ مطمئن رہ رہے ہوتے، شہری کی حیثیت سے رہ رہے ہوتے، زمین کے باشندے بن کے رہ رہے ہوتے، تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔
لیکن چونکہ زمین میں انسان رہ رہے ہیں تو رسول انسانوں میں سے آئے گا، اس لیے کہ کوئی فرشتہ انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ آج اگر کوئی اللہ کا رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ کہتے جی وہ تو فرشتے تھے، 5 نمازیں پڑھتے تھے، کچھ نہ غمی خوشی کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر یہ کچھ انہوں نے کیا تو ہم تو انسان ہیں جی، ہمارے تو مسائل ہیں۔ لوگوں کے پاس عذر ہوتا نا، لیکن آج کسی کے پاس عذر ہے، یہ ظاہر ہے نا کوئی عذر نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، انسان کو انسانوں کے لیے نمونہ بنایا۔ پھر اللہ نے اپنے رسولوں کا انتخاب انسانوں میں سے کیا تاکہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائیں۔ تو ایک تو یہ اعتراض تھا سب سے بڑا کہ فرشتے۔ دوسرا اعتراض جو ایک مذہبی تصور لوگوں میں ہے وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں جی جو مذہبی آدمی ہے وہ اس کے کو بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے، شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ کیسے کہ ان کے تو بیوی بچے ہیں، شادی بھی انہوں نے کی ہے، تو یہ رسول کیسے بن گئے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کہا کہ آپ سے اس طرح کے مطالبے ہو رہے ہیں، تو ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تو سب کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں۔ تو یہ آج بھی دیکھیں نا عیسائیوں کے ہاں مذہبی تصور کیا ہے، نیک آدمی متقی پرہیزگار ولی کون ہے جی جس کے بیوی بچے نہ ہو، شادی نہ ہو۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی بدقسمتی سے بڑے بزرگ ہیں جی، بزرگی کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے تو شادی نہیں کی۔ خصوصاً عورتوں کے بارے میں جی، وہ عورت بی بی صحابہ کیا ہیں جو انہوں نے تو شادی نہیں کی، اس لیے بڑی اللہ کی ولی وہ بن گئی ہیں اور بزرگاں۔ گویا کہ شادی کرنا ایک دنیا کا کام ہے اور ایک دنیاوی کام ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول شادی کریں، اللہ کے رسولوں کے بیوی بچے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عجیب قسم کا جو مذہبی تصور ہے نا آج پایا جاتا ہے وہ بڑا عجیب ہے مذہبی تصور۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ متقی جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جسے دنیا کے کسی چیز کا پتہ نہ ہو، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں مذہبی تصور۔ تو شادی نہیں کی تو اللہ کے تو سب رسولوں کی بیویاں تھیں، بچے تھے، کوئی رسول ایسا نہیں ہوا جنہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہو۔ تو یہ اعتراض تھا کہ بیوی بچے۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول تو دیکھیں چلتے پھرتے بازاروں میں کام کر رہے ہیں، سودا سلف خریدنے جا رہے ہیں جی۔ وہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریش اعتراض کرتے تو یہ ساری قوموں نے کیا، وقالوا ما لهذا الرسول يمشي في الاسواق جی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ رسول کیسے ہیں کہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں۔ گویا کہ فرشتہ ہونا چاہیے جسے نہ بھوک لگے نہ کچھ، اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں کے لیے بازار جاتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اعتراض تھا، یہ کیسے؟ پھر ایک یہ بھی تصور تھا کہ اگر رسول ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو فرشتہ ہونا چاہیے، باڈی گارڈ، جو ایمان لائے اس کو نواز دیا جائے اور جو انکار کرے اسے فرشتہ اسی وقت ڈنڈا مار دے۔ تو یہ بات بھی کہی، یہ اعتراض بھی ہوا لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، کہ ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ساتھ ساتھ خبردار کرنے والا ہو۔ تو او تکون لہ جنت یأکل منہا، یا کوئی باغ ہو ان کا، بڑے یعنی امیر ہوں اور باغ ہو، اور یا خزانہ ہو ان کے پاس تو دوسروں کو بھی وہ خزانے عطا کریں۔ اور یہ تصور بھی تھا کہ کسی بڑے امیر ترین آدمی کو اللہ نے رسول کیوں نہیں بنایا؟ قریش نے یہ اعتراض بھی کیا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف کی کسی بڑی شخصیت پہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی کوئی بڑا لیڈر کہ مالدار ہو جو اتنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی مال نہیں تھا، آپ تو یتیم کی حیثیت سے پیدا ہوئے، آپ کے والد محترم آپ کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے، اور ان نے کچھ چھوڑا بھی نہیں تھا مال و دولت بڑا۔ آپ تو طائف کے سفر میں گئے ہیں جب طائف والوں کو دعوت دینے، تو آپ کے پاس تو سواری بھی نہیں تھی، تو یہ انہیں نظر آتا تھا۔ تو اس لیے وہ کہتے جی کسی بڑے امیر آدمی کو
ہونا چاہیے، یہ ایک مذہبی تصور تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس طرح کے وسائل نہیں دیے کہ وہ جو ایمان لائے اس کو مال و دولت سے نواز دیں، یا مثلا ان کے پاس تو نہیں ہے لیکن جو ایمان لائے وہ اسے فوراً کہیں یہ تمہارا گھر میں جو ہے وہ سونے کی بارش ہوگی، اور جو ایمان نہ لائے اسی وقت وہ مر جائے، یا جو انبیاء کی مخالفت کرے تو اس وقت اللہ اسے مار دے. تو ایک یہ بھی بات وہ اعتراض وہ تھا کہ دیکھیں اللہ کے رسول ہیں تو ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں اتنے عرصے سے، اور ان کو جٹلا بھی رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول ہوتے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے ایسے؟ ایک یہ غلط فہمی بھی تھی لوگوں میں. تو یہ غلط فہمی کیوں تھی کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دارالامتحان ہے. یہاں اللہ نے آزادی دی عمل کی، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لائے، جو کفر کرنا چاہتا ہے کفر کرے. اور جو کفر کرتا ہے اور شیطان کا پیروکار بنتا ہے تو اسے یہ بھی اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ اللہ کے انبیاء کے خلاف اگر نہ صرف یہ کہ جٹلا رہا ہے بلکہ اللہ کے انبیاء کے خلاف اگر لڑنے کے لیے بھی آتا ہے، جنگ کرنے کے لیے بھی کوئی آتا ہے تو اس کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے. قریش دیکھیں نا، مکہ میں بھی کرتے رہے جو کچھ انہوں نے کیا، اور پھر بدر میں لڑنے آئے، اس میں بڑے بڑے شیاطین مارے گئے، اور احد میں پھر آئے اور ان کی مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، اور وہ دلیر ہو گئے. جی دیکھیں ہمیں تو فتح حاصل ہو گئی ہے، اور اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو ہمیں فتح کیسے حاصل ہوتی؟ تو اس طریقے سے امتحان اللہ لے رہا ہے کہ جہاں غیب میں ہے سب کچھ. مثلا بدر میں فرشتے آئے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ہمارا ایمان ہے اسے قرآن نے بتایا، لیکن کیا قریش نے اس چیز کو مانا کہ فرشتے آئے؟ وہ تو نہیں مانتے تھے. اگر وہ مان لیتے کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے آئے ہیں تو پھر دوبارہ لڑنے کیوں آتے؟ پھر وہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ فرشتے نازل ہوئے ہیں آپ کی مدد کے لیے. تو اب فرشتے ان کو تو نہیں نظر آئے، مسلمانوں کا ایمان ہے، اس لیے قرآن نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی. تو اس طرح یہ ضابطے ہیں سارے اللہ کے رسولوں کے لیے. اب یہ کہ اللہ کے رسولوں کی ذمہ داری کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے. تو اللہ کے رسولوں کی ذمہ داری اور ان کی ڈیوٹی اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کا وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے اوپر واضح طور پہ پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. واضح طور پہ پیغام پہنچا دینا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں کیا. یعنی اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا یہ ذمہ داری ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو یہ اللہ کے رسولوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی اسے مومن بنائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، اور آپ سے جہنم میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو رسول بنا کے بھیجا، لوگ سارے جہنم میں جا رہے ہیں تو آپ کیا کرتے رہے. نہیں، اللہ کے رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ پیغام انہوں نے پہنچا دیا، بس اس سے آگے ان کی ذمہ داری نہیں ہے. پھر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اس سے آگے کو ڈیوٹی اللہ کے رسولوں کی نہیں ہے کہ وہ پیغام اللہ کا پہنچا دیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ مثلا پروفیسر ہے تو پڑھا رہا ہے، اب کلاس ساری فیل ہو گئی تو کہا جاتا ہے جی آپ کی کلاس فیل کیوں ہوئی ہے. جی دنیا میں تو ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ نہیں ہے اللہ کے رسولوں کے لیے کہ یہ دیکھا جائے. نہیں، اللہ کے ایسے رسول بھی ہیں کوئی ایمان نہیں لایا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا کہ کوئی نبی آ رہا ہے، کوئی ایک بھی بندہ ساتھ نہیں ہے، اکیلے، کوئی ایمان نہیں لایا. کچھ ہیں جن کے ساتھ کچھ چند افراد ہیں جی ایمان لائے، لیکن انہوں نے اپنے منصب کا حق ادا کر دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، جو ذمہ داری ان پہ تھی وہ پوری کر دی. تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا، لوگوں سے پوچھا جائے گا. تو یہ اللہ کے رسولوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دینا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو. اگر انہوں نے پہنچا دیا تو اس کے بعد پھر ان کی ذمہ داری آگے ختم، آگے لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کے انبیاء کی ذمہ داری میں یہ بھی ہے کہ وہ جس قوم میں بھیجے گئے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اس قوم کو نہیں چھوڑ سکتے، وہیں رہنا ہے، اس قوم کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک اللہ اجازت نہ دے. حضرت یونس نے اللہ کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے قوم کو چھوڑ دیا، تو وہ خود بھی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اور پھر قوم کو، جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ عذاب آتے دیکھ کر اگر کوئی قوم ایمان لائے تو ایمان قبول نہیں ہوتا، لیکن قوم یونس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ کہ حضرت یونس ٹائم سے پہلے نکل گئے تھے قوم سے، چھوڑ دیا تھا قوم کو ناراض ہو کر. تو یہ بھی ذمہ داری کہ جب تک اللہ کی اجازت کا اذن نہیں ہے، اس وقت تک اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اسی قوم کے اندر رہیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کو آپ نے اجازت دے دی ہجرت کی، لیکن آپ نے اس وقت ہجرت کی جب اللہ نے آپ کو اجازت دی. تو حضرت ابو بکر پوچھتے تھے کہ آپ کو اجازت ملی ہے؟ تو پھر جس روز آپ نے فیصلہ کیا ہجرت، آپ کو اجازت مل گئی، تو آپ نے حضرت ابو بکر سے مل کے کہا کہ مجھے اجازت دے دی گئی ہجرت کی. تو جب اجازت دی گئی پھر آپ نے مکہ چھوڑا. تو اللہ کے رسول کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت تک وہ جگہ نہیں چھوڑیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب پہ فائز کیا ہے، دعوت دینے کا حکم دیا کہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. تو یہ ہیں اللہ کے رسولوں کے لیے ضابطے اور ان کی ذمہ داریاں. تو آگے انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہوگا کہ یہ جو امتحان ہے یہاں دنیا میں ہو رہا ہے، اس امتحان کے قواعد و ضوابط کیا اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی امتحان ہوتا ہے تو قاعدے ضابطے ہوتے ہیں، جی یہ ہوگا، اس چیز سے نمبر کٹیں گے، یہ ہوگا، امتحان شروع کب ختم، درمیان میں کیا کچھ آپ کو لیے قواعد و ضوابط ہیں. تو اس امتحان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قواعد و ضوابط رکھے ہیں جو دنیا میں ہمارا ہو رہا ہے. تو اس امتحان کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، یہ ہمارا انشاءاللہ کل کا موضوع ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.